السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جہاں رہتا ہے تو وہاں انسان کے ساتھ جہاں خوشیاں ہیں وہاں ساتھ کبھی کبھار آزمائش بھی آ جاتی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، کہ جو انسان کی زیادہ آزمائش ہوتی ہے نا وہ انسان کے یا تو گھریلو معاملات میں ہوتی ہے، یا انسان کے مال کے لحاظ سے ہوتی ہے، یا انسان کے پڑوس کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو انسان جو زیادہ وقت گزارتا ہے وہ ان تین چیزوں میں گزارتا ہے۔ اب ہم نے گھروں میں تو رہنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی انسان بسا اوقات وہ اعمال ہو جاتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، اور اسی طرح مال کے بغیر بھی تو گزارا نہیں ہے، اور بسا اوقات ہم اپنے مال کا وہ استعمال کر دیتے ہیں کہ جو نہیں کرنا چاہیے، تو اس وقت وہ مال جو ہے وہ ہمارے لیے بطور آزمائش ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس گلی اور محلے میں رہتے ہیں، وہاں ساتھ پڑوس بھی ہے، اور پڑوس کے شریعت اسلامیہ نے بہت حقوق بیان کیے ہیں، لیکن کبھی کبھار انسان پڑوس کے حقوق پورے نہیں کر رہا ہوتا، تو یہ بھی ایک انسان کے لیے آزمائش ہے کہ فتنۃ الرجل کہا گیا اس چیز کو۔ اب ان تینوں چیزوں سے چھٹکارا بھی نہیں ہے، اور زیادہ جو انسان آزمائش میں آتا ہے تو وہ ان چیزوں کی وجہ سے آتا ہے۔ لیکن کتنا خوبصورت ہمارا دین اسلام ہے، اللہ اکبر، کہ دین اسلام نے ان چیزوں کے ساتھ رہنے کی ترغیب بھی دی ہے، اور ان میں اگر انسان اپنے حقوق پورے نہ کر سکے تو اس کا حل بھی بیان کیا ہے، اور وہ حل کیا ہے؟ تکفرها الصلۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ انسان کی جو زیادہ آزمائش ہے وہ گھروں کے اندر، مال کے معاملے میں اور پڑوس کے معاملے میں، لیکن اس کا کفارہ بھی بتا دیا کہ تکفرها الصلہ، کہ جب ہم صلہ رحمی کرتے ہیں رشتوں کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے پڑوس کے معاملے میں، تو جو اگر اس سے پہلے جو تین چیزیں بتائی تھی کہ جو انسان کے لیے اکثر فتنے کا باعث، آزمائش کا باعث بنتی ہیں، تو صلہ رحمی ہم جتنی کریں گے تو اگر ہم پہلے تین معاملات میں کہیں اونچ نیچ ہوئی ہے تو وہ پوری ہو جائے گی۔ اور اسی طرح وہ صدقہ، اور ہم صدقہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، کہ اگر ان پہلے والے تین اعمال میں، تین معاملات میں کہیں اونچ نیچ ہے تو صدقے کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور تیسرا بہت خوبصورت پوائنٹ بتایا کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ ہمیں نیکی کا حکم دیتے رہنا چاہیے اور برائی سے منع کرتے رہنا چاہیے۔ یہ کیا ہوگا کہ اگر ہم کسی وقت اپنے گھریلو معاملات کے لحاظ سے، اپنے مال کے لحاظ سے یا پڑوس کے لحاظ سے کسی بھی معاملے میں ہم کبھی آزمائش میں آئے ہوں گے تو اس کا کفارہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اور کثرت کے ساتھ صلہ رحمی کے اوپر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صلہ رحمی سے دور ہو رہے ہیں، اور ہمیں صدقہ خیرات کو جاری رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو کہ بہترین خوبصورت عمل ہم کو دیا گیا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اس سلسلے سے بھی ہمیں ہمیشہ جڑے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ آزمائشوں سے بچا کر رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ ایمان، صحت، سلامتی، امن اور خیر کے ساتھ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔